حدیث ہے، سرکار سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، اے نبی یہ بتائیے آپ پر نبوت لازم کب ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کہتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اب دوسرا نبی کا زمانے نبوت آیا، قسم ہے نبی کے زمانے نبوت کی، تو زمانے نبوت کب سے شروع؟ نبی ہی سے پوچھ لو۔ ایسا نہیں کہ پوچھا نہیں گیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، اے نبی یہ بتائیے آپ پر نبوت لازم کب ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کہتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئی اور میں نبی۔ الفاظ دیکھیے، حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے اور رسول کی نبوت کا زمانہ شروع، حضرت آدم سے پہلے ہی وہ نبی۔ اسی کو حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، کنت نبی وآدم لمنجلد فی طینتہ، کنت نبی وآدم بین الروح والماء، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کچھ بھی الفاظ ہوں مگر سب کا حاصل و خلاصہ یہی ہے کہ میں اسی وقت مجھے مقام نبوت مل چکا تھا جب حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیے، بشریت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا بشر کون؟ حضرت آدم، اور اس سے پہلے نبوت۔ یاد رکھو نبوت ایک صفت ہے اور صفت کا وجود بغیر موصوف کے نہیں ہوتا۔ معلوم کوئی ذات تھی جس سے نبوت وابستہ، وہی نور مصطفیٰ، ایک ذات ہے جس سے نبوت وابستہ، اور کیا شان ہے پوچھنے والے کہ کب وہ لازم ہو گئی۔ لازم کا تو مزہ آپ اس وقت دیکھیں گے جب اس چیز کو سمجھیں گے کہ لازم اپنے ملزوم سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کو ایسے سمجھاؤں، سورج کے لیے روشنی لازم، چاند کے لیے چاندنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، آبشار کے لیے نغمے لازم، پھول کے لیے مہک لازم، موتی کے لیے چمک لازم۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند ہو چاندنی نہ ہو، سورج ہو روشنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، آبشار ہو نغمے نہ ہو، پھول ہو مہک نہ ہو، موتی ہو چمک نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو۔ تو نبوت پہلے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی آپ پر واضح ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر بشر ہونا لازم ہو ضروری ہوتا تو ابو البشر سے پہلے کسی کی نبوت کا کیا تصور۔ مگر یہ بھی سمجھ لیجئے ہماری ہدایت کے لیے نبی کا بشر کے لباس میں آنا ضروری، بشر کے لباس میں آنا ضروری۔ تو نبی بشریت کے اپنے وجود میں بشریت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی ہدایت میں ان کی بشریت کے محتاج۔ اگر وہ بشر ہو کے نہیں آئیں گے تو ہمیں سمجھائیں گے کیا، ہمیں عمل کر کے دکھائیں کیا؟ تو ضرورت ہماری طرف ہے، ہماری طرف ہے۔ نبی کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا حضرت آدم سے پہلے نبوت، اور نبوت سے پہلے کیا تھا؟ نبوت سے پہلے ابدیت۔ ان اللہ استخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا۔ تو سب سے پہلے عبدیت، پھر دوسرے نمبر پر نبوت، یہ سرکار کی ذات میں دیکھیے۔ تیسرے نمبر پر بشریت، جب حضرت آدم کی نسل میں آئے تو اب یہ بشر۔ اس چیز کو ہم اچھی طرح سمجھا دیں، نبی کی بشریت کے ہم منکر نہیں، نہ ہمارا اسٹیج۔ نبی کو ہم بشر مانتے ہیں، جانتے ہیں،
اور اس میں کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ ہمارے نزدیک ایمان والا نہیں۔ سوال بشریت میں نہیں، سوال اس وقت اٹھتا ہے جب لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر۔ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے آئینہ تو دیکھو، پہلے اپنے کو تو سمجھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ مگر آپ ذرا ترتیب دیکھتے چلے جائیے کہ نبی سب سے پہلے عبد، پھر نبی، پھر بشر، اور جب 40 سال کے بعد کتاب دے دی گئی تو رسول۔ تو نبوت حضرت آدم سے پہلے اور رسالت حضرت عیسیٰ کے بعد۔ ایک طرف نبی کی نبوت اور آخر میں نبی کی رسالت، اور اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں یہ سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں، انہی کی نیابت و خلافت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اسی نبوت و رسالت کے بیچ میں۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہو کہ نہیں جناب نبوت 40 سال کے بعد ملی، 40 سال کے بعد ملی۔ اچھا، ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر 40 سال سے پہلے ملی ہوتی تو نبوت کا کام بھی تو شروع کر دیتے نا۔ کام تو شروع کیا 40 سال کے بعد، تو ایسا لگتا ہے کہ 40 سال کے بعد وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دعوت پر مامور ہونا اور نبوت کا حاصل ہونا اور۔ دعوت کوئی نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، داعی الی اللہ باذنہ، جب خدا کا حکم ہوتا تب دعوت دیتا۔ یہ نہیں کہ اپنی طبیعت سے جب چاہا شروع کر دے۔ اپنی طبیعت سے دعوت کرنے والے، پیغام ادھر ادھر پہنچانے والے کچھ دوسرے ہوتے ہیں، مگر نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کا جب حکم پاتا ہے تو دعوت دیتا ہے، داعی الی اللہ باذنہ۔ تو خدا کا حکم جب ہوا اسی وقت سے دعوت شروع فرما دی۔ حضرت عیسیٰ کی یہ بات کیا قرآن میں محفوظ نہیں؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، خدا نے مجھے نبی بنایا۔ اور کب کہہ رہے تھے؟ جب آغوش مادر میں تھے۔ حضرت عیسیٰ آغوش مادر ہی سے نبی، اور آخری نبی 40 سال کے بعد نبی، آخری نبی 40 سال کے بعد نبی۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھی اچھا جب پہلے ہی سے نبی تھے تو دعوت کیوں نہیں شروع کی؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں حکمت معلوم کرنے کے لیے۔ حالانکہ سچی بات ہے لا یسأل عما یفعل، یہ بندے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ بندے کو یہ نہیں پوچھنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ ارے تجھے پوچھنا ہے تو یہ خدا سے پوچھ لے کہ خدا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، یہ تیرے کام کی بات ہوگی۔ اور یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس چکر میں تو کہاں پڑ گیا۔ اب جناب والا، مگر حکمت دریافت کرنے کے لیے پوچھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، 40 سال تک نبی نے دعوت دی، اس میں کوئی شک؟ 40 سال کے بعد 40 سال تک کیا ہوا؟ 40 سال تک لوگ نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہے، بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، عدل دیکھا، ایمان امانت داری دیکھی۔ 40 سال تک لوگ صادق کہتے رہے، امین بناتے رہے۔ انتہا کی بات ہے کفار اپنی امانت سرکار ہی کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ انتہا کی بات جو کافر نبی کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں وہی اپنی امانت نبی ہی کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ گھر میں نبی کے قتل کا پروگرام ہے اور اپنی امانت انہی کے پاس رکھیں۔ اسی امانت کو تو دینے کے لیے حضرت علی کو روک دیا گیا تھا، تم امانت ادا کر کے آنا، تاکہ یہ بھی نہ الزام لگا سکیں کہ لے کے چلے گئے، لے کے چلے گئے۔ یہ بھی گوشہ ان کو نہیں مل سکا۔ اب آپ خیال کرتے رہیے، 40 سال تک حکم مانا، سچا کہا، اعتماد کیا، امین بنایا، اور 40 سال کے بعد جب نبی نے دعوت کی تو کیا سب مان گئے؟ ارے وہ واقعہ تو آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ جبل ابو قبیس پہ جب نبی نے بلایا، آواز دی اپنی قوم کو، اور بلانے کے بعد پہلے نبی نے قوم سے پوچھا یہ بتاؤ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو، اب تک تم نے مجھے کیا سمجھا؟ سبوں نے اعتراف کیا آپ سچے ہیں، آپ
ایسے ہیں آپ ویسے ہیں، سبوں نے تعریف کی. اور اس کے بعد نبی نے ایک امتحان بھی لے لیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، میرے کہنے سے مانو گے؟ کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. یعنی ایسا سچا مانا کہ یہ بولے تو جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہم اسے مان جائیں گے. سیدھی سی بات. پھر نبی نے اپنے کو جب اچھی طرح سے پہچاننے کرا لیا، بلایا تھا اپنے خدا کی پہچان کرانے کے لیے اور اپنی پہچان کرا رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ خدا کو منوانے سے پہلے نبی کو منواؤ، اس لیے کہ اگر نبی ہی کو نہیں مانو گے تو خدا کو کیا مانو گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانو لا الہ الا اللہ مان جاؤ. ایسا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ داعی ہیں، لا الہ الا اللہ دعوت ہے. محمد الرسول اللہ ہادی ہیں، لا الہ الا اللہ ہدایت ہے. محمد الرسول اللہ مرشد ہے، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے. محمد الرسول اللہ ذاکر ہیں، لا الہ الا اللہ ذکر ہے. محمد الرسول اللہ متکلم ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے. ہادی ہی کو نہیں مانو گے تو ہدایت کیا مانگو گے؟ داعی کو نہیں مانو گے تو دعوت کو کیا مانو گے؟ ذاکر کو نہیں مانو گے تو ذکر کو کیا مانو گے؟ متکلم کو نہیں مانو گے. تو نبی نے پہلے اپنے کو منوایا اور وہ مان بھی گئے. مان گئے کہ اچھا جب میرے کہنے سے تم دو بے دیکھے لشکر کو مان سکتے ہو تو ساری ارشاد کا خلاصہ یہی تو تھا، سارے حاصل یہ تھا کہ اب میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ. خدا کو بے دیکھے، مختصر سی بات تھی. کیا مان گئے؟ دوسرے تو کیا گھر کا چچا کھڑا ہو گیا، دوسرے تو بھی پیچھے ہیں. چچا آگے تب لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تم پر ہلاکت ہو. کیا اسی لیے بلایا تھا؟ سب سے پہلا ابو لہب ہی نے اعتراض کیا، قوم بکھر ہوئی. دیکھا آپ نے؟ کیا سمجھے آپ؟ جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی. جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی. اب آپ بتاؤ، جب 40 سال آزمانے کے بعد یہ حال ہے، اگر رسول بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ اگر رسول بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہیں ہوتی؟ مگر خدا کو منظور یہ تھا، اے محبوب خاموش رہو. 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہہ لیں، 40 سال تک یہ تمہیں امین کہہ لیں، 40 سال تک یہ تمہیں حکم بنا لیں. جب 40 سال کے بعد یہ تمہیں جھوٹا کہیں گے، خود جھوٹے ہو جائیں گے. جب یہ تمہارے ایمان پر لائے، پہلے اپنے کو پہچان کرا لو. تو رسول کا خاموش رہنا ہی یہی دلیل نبوت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی.